نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، مرد خواہ عورتوں جنتی آواز پہنچے پیو. تمام سبنی سان گفتگو کرے بے حد سٹھو پیو لگے. اوہاں جی محبت ۽ شوق ۽ جذبو ڏسي ॾاढो सुठो पियो लॻे. मुसरत पई थिए. अल्लाह ताला जी ज़िक्र ऐं उन जी याद लाइ अव्हां आया आहियो. अव्हां खे पतो आहे छा जे लाइ आया आहियो? ख़वातीन, अव्हां खे मालूम आहे अव्हां जो हिते अचण जो मक़सदु कहिड़ो आहे? घर खे छॾण जो मक़सदु, वजह कहिड़ो आहे, सबबु कहिड़ो आहे? हिते काज पियो थिए जंहिंमें तव्हां शामिल थियण आयूं आहियो. हिते का दुनियावी शइ विरहाइजे पई खाइण पीअण जी या लटो कपिड़ो, उन जे लाइ असां आया आहियूं. तव्हांखे पतो त हुअणु खपे त असांजे हिते गॾु थियण जो मक़सदु छा आहे. तव्हांखे पतो आहे, तव्हांजे शकिलुनि ऐं सूरतुनि मां ईअं पियो लॻे. आपके दमकते हुए चेहरों से ये महसूस होता है कि आपको आने का मकसद मालूम है. आपके तव्हांजे चेहरे ते सजल मुस्कुराहट मां ख़बर पवे पई त तव्हांखे अचण जो सबबु मालूम आहे. तव्हांखे जेको जोश ऐं जज़्बो उथारे पियो, केॾीमहिल विहारे पियो, केॾीमहिल तड़पाए पियो, केॾीमहिल खिलाए पियो, केॾीमहिल रुआरे पियो. हिकिड़ी महफ़िल में इहे सभु रंग मिलनि, मूंखे पक आहे उहा का आम महफ़िल न आहे. हिकु लम्हे उहे माण्हू सुकून सां वेठा हुजनि ऐं ॿिए लम्हे उहे बेख़ुद हुजनि, जो उन्हनि खां जो उनसे अपने दुनियावी दुख भूल जाए, उनके दुनियावी बोझ उनसे भूल जाए, भुला दे वो अपने तकालीफ को, और फिर अगले ही लम्हे वो रोना शुरू कर दें. और रोना भी वो रोना कि जिसमें सिर्फ आंखों से आंसू नहीं टपक रहे होते, बल्कि दिल मोम की तरह पिघल रहा होता है. और फिर हंसना भी ऐसा हंसना कि चेहरे पर तो मुस्कुराहट हो लेकिन दिल में भी बहार आई हुई हो. और सिर्फ छोटे से लम्हे में, महदूद से वक्त में ये सारे नज़ारे हम कर रहे हैं. सब औरतों, सब मर्द, ये सब नज़ारा कयो पिया. तो दोस्तों, ही को वॾो अहम
موقع آہے کا گھڑی خاص ہے، کوئی خاص لمحہ ہے، کوئی خاص موقع ہے، کوئی خاص کرم ہے، کوئی خاص احسان ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ تو سچ پوچھیں، آج ہم دنیا کے لوگ اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں یا مجھ سے زیادتی ہو جائے، مبالغہ ہو جائے، تو آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، جب کوئی خون میں تڑپ رہا ہوتا ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارے دل میں غم اور اندوہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس قوم کا بندہ ہوگا، یہ کس رنگ کا اور نسل سے اس کا تعلق ہوگا۔ شاید لگتا ایسے ہے شکل سے اور بالوں کے ہیئر کٹ سے اور وضع و قطع سے اور داڑھی مونچھوں کے حساب سے، کپڑوں کے رنگ سے، چہرے کے انداز و اطوار سے کہ یہ فلاں فرقے کا ہو سکتا ہے۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں یعنی کہ یہ اکثریت کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ آج وہ کیفیت ہو چکی ہے۔ ایسے سخت مشکلات کے دور میں، اتنے سخت شدت والے دور میں، یہ رقت، یہ نرمی، یہ ہنسنا اور مسکرانا اور یہ دلوں میں بہار کا آ جانا، یہ تو کوئی خاص انعام ہے۔ اندھا مانگے، ہم تو آج وہ قوم ہے شاید جو دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اندھا مانگے، ایک آنکھ خدا اس کو دونوں آنکھیں دے دے، تو آج یہ سارے رنگ اور نور اور اثرات کو محسوس کر کے ایسا امکان نظر آ رہا ہے کہ خدا نے اپنے کرم سے ہمیں آنکھوں سے نوازنا شروع کیا ہے۔ وہ آنکھیں نہیں جو اپنا مطلب دیکھیں، وہ آنکھیں نہیں جو اپنا مفاد دیکھیں، وہ کان نہیں جو اپنی پسند کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی خواہش کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے تام کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے کوئی لالچ یا طمع یا مقصد کو پورا کرنے کا اعلان سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، وہ بات نہیں، وہ بات جس میں یار کا بلاوا ہو، جس میں دوست کی پکار ہو، جس پکار میں درد ہو، جس پکار میں تڑپ ہو، جس پکار میں انسان کے دل میں رقت پیدا ہو، اس میں انسانیت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کے چہرے پر نرمی کے آثار آنا شروع ہو جائیں، اس کی آنکھوں میں شرم کی کوئی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے، اس کی زبان میں کوئی میٹھے الفاظ اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائیں، اس کے چال ڈھال طور اطوار میں کوئی میرے نبوی رنگ نظر آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کے بندوں کا بھی بندہ ہوں۔ اگر وہ مجھے پیار سے پکارے تو بھی واہ واہ، اگر وہ مجھے پیار سے نہیں غصے سے پکارے تو بھی واہ واہ، اگر وہ مجھے لائق کہیں تو بھی سبحان اللہ، اگر نالائق کہیں تو بھی قبول ہے، کیونکہ میں ہوں ہی کچھ نہیں۔ آج فقیروں دوستوں، وہ دونوں آنکھیں جو یار کو دیکھ سکیں، کیونکہ بے شک اپنے اس ہستی کو ہم نہیں دیکھ سکے، لا تدرکہ الابصار، ہم عاجز ہیں، اس کی بلندیوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی عظمتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے علو اور اس کے مرتبے کو ہم نہیں پا سکتے، اتنی اعلیٰ عرفہ اکبر ذات ہے، لا تدرکہ الابصار۔
وہ خود کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. اتنا عالی شان نبی، اتنی عظمت والا نبی جو خدا سے ہم کلام ہوتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس آئے. خدا کی چاہت تھی، وہ خدا کی چاہت کو محسوس کرتا تھا. تو اس نے بھی اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تو وہ عظمت والا نبی تھا جو اپنی قوم کو ذلت اور رسوائیوں کی گہرائیوں سے باہر نکالنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہ خدا کا نبی تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی امت کو سنانا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی تھا جو اپنی امت کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا وہ رب ایک ہے. کسی حکمران کو، کسی کی بادشاہ کو، اس کے خزانے کو، اس کی سلطنت کو، اس کے لشکر و سپاہ کو دیکھ کر اس کو اپنا معبود مت سمجھیں. اس ذلت و رسوائی سے نکلے. وہ پروردگار وہ ہے جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے. اور نہ صرف یہ درس ان کو دے رہا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام وہ عظمت والا نبی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ہم قوم جو فرعون کے ظلم اور جبر میں پس رہے تھے اور ان کو اس نے اپنا نوکر اور غلام بنا رکھا تھا اور ان کو محدود کھانا فراہم کرتا تھا، بہت قلیل، اور دن رات ان سے کام لیتا تھا اور اپنی قوم کے لوگوں کو، فرعون اپنے قوم کے لوگوں کو برتر سمجھتا تھا کہ ہم برتر ہیں، یہ کمتر ہے. یہ سوچ اگر کسی میں بھی ہو، پیر میں ہو، ملا میں ہو، وڈیرے میں ہو، کسی پولیٹیشین میں ہو، کسی عالم مفتی میں ہو، یہ فرعونی سوچ ہے. کسی سید میں ہو، کسی غیر سید میں ہو، یہ فرعونی سوچ ہے. یہ فرعونی ایک تقلید ہے جس کی مذمت قرآن مجید میں خدا نے فرما دی. فرعون کہتا تھا کہ میرے قوم اور میں تو ہم تو برتر لوگ ہیں، جو یہ بنی اسرائیل ہیں یہ کمتر لوگ ہیں، ان کا کام ہے غلامی کرنا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یعنی کہ دو کام اپنے سر لے رکھے تھے. ایک تو ان کو اس جھوٹے خدا کی خدائی کی دعویٰ سے واقف کرنا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، خدا وہ ہے جو مارتا ہے، خدا وہ ہے جو بچے دیتا ہے، خدا وہ ہے جو رزق دیتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور دوسرا کام موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ ہم ملا مولویوں کی طرح وہ تقریر اور وعظ تک محدود اور پیروں کی طرح کہ جھوٹی سچی کرامات میں مریدین کو خوش رکھنا کہ بھئی میں تو کوئی نمایاں شخصیت ہوں، اور تاکہ لوگ میری عقیدت میں غلو میں پڑ جائیں اور سمجھیں کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتوں سے اوپر والی بات. موسیٰ علیہ السلام کا ایک کام تو یہ تھا کہ اس فرعون کی جو ایک دھوکے والی سوچ تھی اس سے ان کو نکالنا، اور پھر دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ اس قوم کو دنیاوی عظمتوں پر اوپر لے جانا. ان کو کھانا، ان کو پہننا، ان کو گھر، ان کو عزت، ان کو عظمت، ان کو زمینیں، ان کو اور چیزیں، مال مویشی، گھاس، جائیدادیں اور بڑے بڑے سبززار ان کو مل جائیں. اس بلندیوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کھینچ کر لے جا رہے تھے. وہ علی شان قائد موسیٰ علیہ السلام. تو وہ موسوی سوچ ہے جو میرے نبی نے بھی اپنی اس کو اور بھی عظمتوں پر پہنچایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس جھوٹے رب کی جو دعویٰ کرتا تھا اس سے بھی نکالا
اور پھر کھینچ کر اس کو لے جا رہے تھے. آؤ میں تمہیں دنیا کی کامیابیوں سے بھی روشناس کرا دوں, آؤ میں تمہیں عظمتوں پر پہنچا دوں, تم زمینوں کے مالک ہو جاؤ گے, تم مال مویشی کے مالک ہو جاؤ گے, تم اپنی روزی روٹی کماؤ گے, تم بال بچوں والے ہو جاؤ گے, تم آزاد ہو جاؤ گے, غلامی کے توق تمہارے گردن سے نکل جائیں گے, اور حقیقی ایک مساوات کا دور شروع ہوگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے منشور تھے. میں غلط کہتا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا, ورنہ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کسی ملا مولوی کے بجائے آپ خود قرآن مجید کو پڑھیں. ملا مولوی کی تشریح کے بجائے, کسی مجھ جیسے نا علم کی تشریح کے بجائے آپ خود قرآن شریف کو پڑھیں. تو میں عرض کر رہا تھا, بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ یہ ساری کیفیات کا مل جانا, ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ وہ آنکھیں ملیں, ہم وہ صحیح آنکھیں, کیونکہ ہم خدا کو اب کہہ رہا ہے اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیدار کراؤ, اس اولو العزم پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن اس نے حجت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. طوالت ہو جائے گی, آپ خود پڑھ لیجئے گا اور ضرور پڑھیے گا اور مزے لیجئے گا. کیا خوبصورت واقعہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اس کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, خدا اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ, خدا تک اس کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی. مفہوم کیا ہے؟ خدا تک, میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے معاف کیجیے, علماء مفتیان سے معذرت خواہ ہوں. خدا تک ہماری آنکھ نہیں پہنچ سکتی. میں بے علم ہوں, جاہل کو معاف کر دیجیے گا. خدا تک انسان کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی. بٹائی صاحب چوندو آئے پانا ایندم ہو تو کچھ آؤں با اگ بری تھیا لا تدرک الابصار, جو تفسیر تو کرے بٹائی صاحب. بھائی ہماری نظر تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اپنے دوست تک, اگر وہ دوست میری آنکھ تک چل کر آئے تو اور کیا چاہیے. اس سے تو کوئی ملا مولوی انکار کر نہیں سکتا. وہ دوست خود چل کر آئے میری آنکھ تک اور میرے ادراک تک, میری سوچ تک, میرے فہم تک وہ خود چل کر آئے, تو پھر اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میری کمظرفی, میری کوتاہی, میری کم علمی, میری کمزوری, میری بشریت, میرے گناہ, میری کمزوریاں تو رکاوٹ ہیں, لیکن اس پروردگار کے آگے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں. تو اس لیے یہ خدا جس کو اپنے آپ کو پسانا چاہتا ہے وہ اس کو پسا دیتا ہے, دکھا دیتا ہے. تو اس لیے وہ ایسی آنکھیں چاہیے جس میں وہ سچی طلب ہو, وہ ایک سچا عشق ہو, ایک سچی جستجو ہو. اے فقیرو, ہماری جو جوش ہے نا وہ ہے وہ سکھنی کنی ابھا میں گھڑو. اساں جو جوش سچی تو ॿुधाया मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदुमि. असां जो जोश आहे उहो सखणी कुनीअ वारो. फ़क़ीरो सखणी कुनीअ वारो जोश त घणो ॾेखारियो, इहो त 5 मिंट बि कोन हलंदो. खाली कुन्ने में पानी डालकर उसको उस पतीले को आग पर चढ़ा दे और खूब आग दहकाए तो पानी उबलना शुरू करेगा और उसका ढक्कन थरथराना शुरू कर देगा और थोड़ी देर के बाद वो ढक्कन गिर जाएगा और पानी थोड़ी देर उबलता रहेगा और फिर बात खत्म. तो भाई वो खाली कुन्ने वाला जोश तो हमने दिखाया, वो जोश तो वो चाहिए जो सुबह भी रहे और शाम भी रहे, जो रात भी रहे और दिन भी रहे, जो हफ्ते को भी रहे तो अतवार को भी रहे, 7 दिन रहे और महीने के 4 हफ्ते रहे और साल के 12 महीने रहे. वो जोश चाहिए, वो सच्चाई चाहिए. اس میں پیاس بھی تمہیں تنگ کرے گی, اس میں بھوک بھی تمہیں تنگ کرے گی, اس میں لوگوں کے تان و تشنی بھی ہمیں تنگ کریں گے, ملامتیں اور ہم پر ٹھٹے بھی اڑائے جائیں گے. لیکن جو سچے عشق والا ہے, جس کے اندر محبت کامل ہے, وہ اس اونچ پر
نیچ اونچ پر جاتے ہوئے نیچ پر جاتے ہوئے اونچ پر جاتے ہوئے نیچ پر جاتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنا سفر روکے گا نہیں. تو اس لیے مستی کے طالب اور موج کے طالب جو ہوتے ہیں وہ سکڑی کنی کی طرح ہوتے ہیں. بھائی کیفیت پیدا ہو جائے, بس وہ کیفیت ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. بھائی کیفیت کا فائدہ کیا ہوا, بس کیفیت ہی پیدا ہو جائے. بھائی 8 9 10 15 20 سبق ہو جائے. ارے بھائی تم کیا کرو گے, اس کا اچار بناؤ گے 20 اسباق کا, کیا بناؤ گے؟ کوئی جیم بنا کر اپنے اس کو لگاؤ گے بریڈ کو اور پھر تم کھاؤ گے؟ بھئی اگر تمہارا کام ایک اللہ کے اسم ذات اسم اعظم قلبی ذکر سے ہو جاتا ہے تو الف ہے کوئی بسوے میاں جی, کوڑے منج کتاب حرف مڑوئی ہیک, جے نظر تو نیک تو بسم اللہ بس تھئی. تو اتنے لمبی فہرست میں پڑھنے کی بات کیا ہے؟ ایک یار کا جلوہ, مرشد کا جلوہ نظر آئے تو سبحان اللہ. کام جب آسان ہو, اتنا آسان ہے, تو پھر اس کو اے بے وقوف, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اے بے وقوف تم کیوں مشکل بنانا چاہتے ہو, کیوں کٹھن بنانا چاہتے ہو, خامخواہ اس کو تکلیف دے سفر کیوں بنانا چاہتے ہو, جبکہ اس سفر کو آسان بنا دیا گیا ہے. تو وہ آنکھیں چاہیے جس میں سچی طلب ہو. جب سچی طلب ہوگی تو خدا کا جلوہ اس کی آنکھوں میں چل کر آئے گا. وہ کہتا ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسے کہ مجھے تم دیکھ رہے ہو. حدیث مشہور ہے, ایسے کأنک ترا, ایسے کرو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ہے یہ کیفیت فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہی سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب آتے ہیں نماز پر. میرے بھائیوں, جس نے 20 سال 30 سال 40 سال نمازیں پڑھی ہیں, وہ کسی دوست کوئی بندہ تھا ملا, اس نے کہا کہ میری نماز کے لیے دعا کریں. بس وہ نماز, میری نماز, میں نے اس عاجز نے ان کو, وہ دیکھ رہا تھا یہ عاجز, وہ کہنے لگا کہ اب مجھے کرسی پر پڑھنی پڑ رہی ہے, مزہ ہی نہیں آتا. بھئی نماز مزے کے لیے نہیں ہوتی, نماز مزے کے لیے نہیں ہوتی, یہ تو خدا کی ڈیوٹی ہے. اس کی بارگاہ میں ایک بندگی کا اظہار ہے. پہلے بتاؤ تو صحیح, جب تم اللہ اکبر کہتے ہو, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا سے, سمندروں سے, پہاڑوں سے, ہواؤں سے, فضاؤں سے, درختوں سے, جانوروں سے, انسانوں سے, فرشتوں سے, آسمانوں سے, عرش سے, کرسی سے, کائنات سے, سب سے میرا خدا بڑا ہے. یعنی اتنا بڑا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کچھ رہتا ہی نہیں. اب جب تم نے اللہ اکبر کہا تو غیر کو تو نے بھلا دیا کہ غیر ہے ہی نہیں. نماز تو تب ہوگی نا, ونیائے وجود تہاں پو تکبیر چ. کیا تکبیریں اتنے سال تم نے اور میں نے کی ہیں, وہ کس کام کی تکبیریں تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب تم پورے دل کی گہرائیوں سے اس کی عظمت کو محسوس کرو, اس کی بلندی کو, زبان پر اللہ اکبر, دل میں کچھ اور, خواہش کچھ اور. ایک گھر ہے دوسرا گھر مل جائے, ایک بیوی ہے دوسری بیوی مل جائے, ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی مل جائے, کرسی مل جائے, منسٹر سے ملاقات ہو جائے, وزیر اعظم کے حلقے احباب میں شامل ہو جاؤں, کاش کہ میں ملک کا صدر بن جاؤں. اب جب یہ تمہاری چیز ہے تو پھر بڑا خدا ہے تمہاری نظر میں, یہ صدارت کی کرسی ہے یا منسٹر کی دوستی ہے کیا چیز جو جس کو تم بڑا سمجھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے مجھے ایسی نماز سے. جب تم نے اللہ اکبر کہہ دیا, مجھے کہا گیا کہ اردو میں بات کرو,
تو اس لیے میں اردو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو سندھی میں بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بھلا سندھی میں جے عرض کرے اوہاں جو غلام دوست مجھے گال منی دو. اے عورتوں تمام مجھو عرض قبول کندو یا مسکین جی لج رکھندو. تو جے کہ مجھا سندھی باہر بیٹھا ہے جترا بھی جھگڑا جھیڑا ہیں وسارے چھڑیو. بھا سا جھیڑو، چاچے سا جھیڑو، پاڑے وارے سا جھیڑو، قوم قبیلے جو جھیڑو، ایک بے سا دشمنی، ایک بے جے کٹ ہمیشہ منفی خیال زندگیوں گزری ویوں اچھا متھا تھی ویا، پر انہوں میں کدے بھی احساس کو نہ آئے تو زندگی ختم تھی ویندی. جے ماں سندھی میں عرض کیا تو وہ جھیڑا چھڑے ڈیندا سو اساں سبئی. او جن سا جھیڑو تھا انہوں سا تمہاں دوستی کدو سولو کم کونے، سولو کم کونے. اے مجھا بھائرو، اے دوست، اے سندھ میں رہن وارا مجھا دوستو، یہ چھاتی ہو آئے اساں کے کیڑا پیسہ برباد تھا کیو کورٹن میں، تھانن میں، کچہرن میں پانچو ٹائم برباد تھا کیو. میں عرض تو کیا تمہاں کے ہتھ بدی خدا جے واسطے انہن جھیڑن جھگڑن کھا پاسے تھو. عورتن کے عرض تو کیا پانچے مردن کے نہ بھڑکایو، عورتن کے عرض تو کیا تو پانچے مردن کے نہ بھڑکایو، پانچے بھا کے نہ بھڑکایو، پانچے مرس کے نہ بھڑکایو. ماں سس کے عرض تو کیا تو پانچے پٹر کے پانچے نو کے خلاف نہ بھڑکایو. ماں نو کے عرض تو کیا تو پانچے مرس کے پانچے سس کے خلاف نہ بھڑکائے. برداشت پیدا کیو، صبر وا کم وٹھو. خود اللہ تعالیٰ وری وری چوے تو صبر کیو. عرض کیا ماں عورتن کے، اے اللہ جو نیک بانیوں مجھو بھینروں مجھو مائروں تمہاں جو کم کہڑو آئے جو کو تمہاں کے کرن کھپے. تمہاں جو کم آئے پانچے 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 گھر رکھے، پانچے گھر رکھے محبت جو مرکز بنائنو. گلاب جو گل کھلندو آ مالی کھا پوچھو تو ان کے کتری محنت کرنی پوندی ہے تدیں گلاب جی ہکڑی مکھڑی پیدا تھیندی ہے. سس ہوجے، نو ہوجے، ڈیرانی ہوجے، نڑان ہوجے، نانی ہوجے، ڈاڈی ہوجے، ہر کے کوشش کرنی ہے تو وہ پانچے طرفاں ہکڑو گھر میں محبت جو گل پھٹائے دکھارے. کرن جو کم کہڑو آ اللہ جو نیک بانیوں مجھو مائروں بہنروں تمہاں جے کرن جو کم ہی آئے تو پانچے پٹر کے پانچے نیاڑی کے تعلیم دیارو. انہوں میں تعلیم جو شوق پیدا کرو. تمہاں جا پٹر ہی نیاڑیوں چھا قرآن مجید پڑھیلا ہے، یقینی بنایو تو وہ قرآن مجید پڑھن. کرن جو کم ہی آئے تو اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی تے پہنچن اساں جا پٹر ہی اساں جو نیاڑیوں. عورتن کھا سب کھا وڈی ماں ہکڑو عاجز غلام ہکڑو دوست تمہاں جو بھلا سبنی جو فرمائش کیا ہکڑی سندھی بھائرو تمہاں کا فرمائش کیا. عورتوں بدن جو تمہاں کا ہکڑی فرمائش کیا مجھے گال منی دو، منی دو. کا ڈکھی فرمائش کانے، پر جے کرے وہ فرمائش پوری نہ کہو تو پو مکھے ڈاڈو ڈکھ پہنچندو. مجھے ان مسکین جی فرمائش ہے ماں کھاں ای پی کھاں، بھا کھاں ای بھیڑ کھاں، پٹر ای نیاڑی کے ہک جڑو بھائیو، ہک جڑو کھڑایو. پہلا بوڑ نیاڑی جی پلیٹ میں بجو، پو پٹر جی پلیٹ میں بجو، ہک جڑو ہوڑ کپے. فرمائش پوری کندو. بوڑ پہلا نیاڑی جی پلیٹ میں بجو، ماں عورتن کا فرمائش تو کیا. تمہاں چاہو سندھی میں گالا ہے، دوستن چاہو اردو میں گالا، اور تمہاں جی انہیں عرض کے بدھی ماں بھی تمہاں کا عرض تو کیا. پہلا نیاڑی جی پلیٹ میں بجو بوڑ، پو پٹر جی پلیٹ میں بوڑ بجو، نہ تو بنی جی پلیٹ میں ایک وقت بجو کرے ہونا جے میں بجو میں کرے ہونا جے میں. پر یہ محسوس نہ تھے تو نیاڑی کا گھٹا
रहमत लिल आलमीन आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे न्याणियुनि खे केॾो भायो। ए आशिक़ रसूल, उहो तोखे पतो आहे। ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जॾहिं घर में तशरीफ़ खणी ईंदियूं हुयूं, पाण पंहिंजे जॻह तां उथी बीह रहंदा हुया, पंहिंजी जॻह ते पंहिंजी न्याणीअ खे विहारींदा हुया। ए वॾेरा, ए पीर साहब, ए सरदार, ए रईस चौराणे जा, मां पाण खे तो चवां शौक़ीन, तोखे असांखे इहो सबक़ सिखणो। अॼु त मूंसां तव्हां पको इक़रार कयो आहे त पुट ऐं न्याणीअ खे हिकु जहिड़ो भाईंदो। तव्हां मूंसां वाइदो कयो आहे पुट ऐं न्याणीअ खे हिकु जहिड़ी खुराक ॾींदो। न्याणीअ जे मथां वॾो बोझ थो अचे। अॼु नंढी सुभां वॾी, परीं उनजी शादी थींदी, उनखे पंहिंजे वजूद सां गॾु पंहिंजे पेट में पलजंदड़ जान जो बार बि खणणो पवंदो। त बचपन खां जॾहिं उनखे सुठी ग़िज़ा ॾींदो, सुठी खुराक ॾींदो, उनजी जिस्म कसरती हूंदो, थोरो कम बि कंदी घर जो, त सुभाणे उहा सेहतमंद औलाद पैदा कंदी। असांखे सेहतमंद नौजवान खपे। माहिरुनि जे मथां मदार आहे, उहे असांखे सेहतमंद नौजवान ॾींदियूं। मां ना उमीद न आहियां पंहिंजे हिन धरतीअ खां। मूं मिसकीन जेके मुंहिंजी बिसात आहे, नंढड़ी जेका हैसियत आहे, मां उन खां ना उमीद न आहियां। मूंखे पंहिंजा दोस्त जवाब ॾींदा, औरतूं जवाब ॾींदियूं। पुट खां वधीक न्याणीअ खे खीर जी ज़रूरत आहे। औरतुनि जा वॾी उमिरि में हॾा कमज़ोर थी वेंदा आहिनि। नंढपिण खां अगरि उहे खीर पीअंदियूं अचनि त उन्हनि जी सिहत मज़बूत रहंदी ऐं पोढ़ाए पे उन्हनि खे तकलीफ़ घटि थींदी। अॻे ॿारहे ते अव्हांखे अर्ज़ कयोसीं पीउ माउ जे बारे में, याद है आपको अर्ज़ किया था। वालिदैन के बारे में काफी दोस्तों ने कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम गए अपने बाप से मिले, हमने उनसे हाथ मिलाया, मेरे बाप ने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं, उसकी आंखों से भी आंसू रवा थे, मेरे आंखों से भी आंसू रवा थे। ये क्या जज्बा है जो हम दोनों के दरमियान पैदा हो चुका है। पंहिंजे न्याणियुनि खे तालीम ॾियो। असांखे सेहतमंद ऐं तालीम याफ़्ता न्याणियूं खपनि। इहे ई असांजो मुस्तक़बिल खे संवारे सघनि थियूं। उन्हनि खे पंहिंजे औलाद खे ज़िम्मेदारियूं ॾियण खां न कीबायो, उन्हनि ते एतमाद कयो। केतिरा ई शरपसंद ऐं बेवकूफ़ ऐं झगड़ालू तबियत जा, जिन में हसद घणो हूंदो आहे, उहे हरू भरू बाज़ औकात ॿियनि जे बारे में ग़लत अफ़वाह फैलाईंदा आहिनि। एतिरा कननि जा कचा न थियो। चवंदा आहिनि कननि ॿुधे ते एतबार न कयो, अखियुनि ॾिठे ते बि वीचार कयो। मारस पे कयो त उहे अखियूं जेके ख़ुदा खे ॾिसण खां आजिज़ आहिनि, पर अल्लाह जो पंहिंजो करम करे उहो पंहिंजो जलवो ॾेखारे त उन जा रुकावट कान्हे। ऐं ही कन जेके उन अल्लाह जो पुकारो सुननि, अहिड़ा कन खपनि। इहे कन गाॾहा विकिणी के ॿिया कन गिनेज। हे कन जेके ज़ाहिर नज़र पिया अचनि, बिटाई साहब थो चए त अहिड़ा त गॾह के बि हूंदा आहिनि। जनी साण सुणे जे संदियूं सुपरिया ॻाल्हियूं, जे शेर घटि वथियो हुजे माफ़ कजो। अहिड़ा कन जंहिंसां यार जो पुकारो तो ॿुधी सघे। त मुंहिंजा दोस्तो, सिंधियुनि दोस्तनि खे अर्ज़ कयोसीं त इहे मुंहिंजा भाइरो, इहे ॻाल्हियूं यादि रखिजो, इन्हनि खे विसारजो न। मां नमाज जी ॻाल्हि पे अर्ज़ कई त जॾहिं अल्लाह अकबर चयो, जब अल्लाह अकबर कहते हैं आप लोग, तो सबसे बड़ा खुदा तुम्हारे सामने हो और उसके सामने और कुछ भी न हो। और जब उसने कैसी नमाज सिखाई है, मैं कुर्बान जाऊं अपने आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, कितनी आलीशान है। जब तुमने अल्लाह अकबर कह दिया, दुनिया व माफिया को हेठ समझा और खुदा को बड़ा समझा, हाथ बांध लिए, उसके बारगाह में खड़े हो गए, अब तुम्हारी इल्तिजाएं शुरू हो गई। हम कहते हैं दुआ करो दुआ करो, भाई इससे बढ़कर और दुआ क्या होगी। मेरे परवरदिगार तू तो दोनों जहानों का पालनहार है। भाई माना पढ़ो ना, माना को समझो। कितनी प्यारी दुआ, इससे ज्यादा कोई दुआ हो सकती है। तुम्हारे लिए तारीफ है, तू तो ऐसा प्यारा रब है,
ایسا مہربان رب ہے جو سب جہانوں کو پالتا ہے بغیر کسی فرق کے کہ یہ تمہیں مانتا ہے یہ تمہیں نہیں مانتا، دونوں کو تم پالتے ہو۔ اور پھر کیا؟ تم بڑے مہربان ہو، تم بڑے رحم والے ہو۔ یہ ہماری التجا جا رہی ہے۔ تم خطاب کس سے کر رہے ہو؟ او میرے بھائی، او میرے بھائی، ذرا غور کرو۔ الحمد پڑھ رہے ہو تو کیا کر رہے؟ خدا سے باتیں کر رہے ہو۔ سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو، اس سے تمہاری بات ہو رہی ہے۔ اے میرے رب، تو پالنہار ہے سب کا، تو دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، اور تو بڑا مہربان اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، تو بڑا جبار ہے، تو بڑا قہار ہے، تو منتقم ہے، تو عذاب دینے والا ہے۔ نہیں، وہ خود سکھا رہا ہے کہ دیکھو ان باتوں کا خیال رکھیے گا، یہ لفظ کہیے گا۔ اب کسی کو خامخواہ شوق ہے اپنے حساب کتاب کا کھاتا بڑھانے کا، صحیح میں نے تو 100 نمازیں پڑھی ہیں، میرا خیال کیجیے گا، میں نے تو 10 عمرے بھی کیے ہیں، 40 عمرے بھی کیے ہیں۔ اللہ یہ نہیں سکھاتا، یہ تو میں سیٹ سکھاتا ہوں گا۔ سیٹ کو تو آرام ہی نہیں آتا مجھ جیسے کو، بھائی میں نے تو 40 عمرے کیے، 40 میں نے کیے، وہ جو نوکر میرے ساتھ ہے اس نے بھی 35 کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے میرے خیال میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تمہارے شوق ہے، اپنے شوق خود سنبھالو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بس مجھ سے ایسے بات کرو، وہ خود سے بس ایسے بات کرو۔ تو مہربان ہے۔ اب تمہاری بات چل رہی ہے، کلام چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر بات کرتا تھا کہ قربان چاہوں رب پر، اس نے کہا کہ میرے بندوں کے لیے پوری روئی زمین طور سینا ہے، تو بھئی طور سینا کیوں جائیں؟ یہ فقیر پوری طور سینا ہے ہمارے لیے۔ چوونی وڑکار ہت نگولی ہو تکے، وہ جن کو یقین نہیں آتا نا، وہ تو گھومتے کبھی مغرب، کبھی مشرق، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی حاجی، کبھی عمرہ، کبھی طواف، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی کچھ بھاگ کے ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ بھائی آپ طریقت والے ہیں، آپ اوروں کی نکالی ہم کیوں کریں؟ چوونی وڑکار ہت نگولی ہو تکے، لکھو کین لطیف چے بارو چوبے پار۔ وہ نہ دائیں چھپا ہوا ہے، نہ بائیں چھپا ہوا ہے، نہ اوپر چھپا ہوا ہے، نہ نیچے چھپا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں چھپا ہوا ہے۔ نائے نیڑ نہار تمہیں دیرو دوست، جو ذرا تم اندر جھانک کر تو دیکھو، دوست چھپا بیٹھا ہوا ہے تمہارے دل میں۔ اب کٹھن بنا رہے ہو تو تم بنا رہے ہو، گنتی کر رہے ہو تو تم کر رہے ہو، شمار میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، کوئی روکتا نہیں ہے۔ لیکن خدا میں کہہ رہا ہے مجھے تو بس اس انداز سے مجھ سے بات کرو۔ سب کا پالنہار ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، عیسائی کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، ہنود کو بھی دیتا ہے، سب کو۔ جن کو لوگ سارا دن گالیاں دیتے ہیں، اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ جن پر غصہ کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، خدا ان کو بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر اوپر سے کہہ دیتا ہے میرے بندے کیوں غلط حرکت کرتے ہو، مجھ جیسے نہیں بن جاتے ہو۔ وہ خود کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے اب تمہاری مرضی ہے، تمہارا انتخاب ہے، جو بھی کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں تو ایک ایسا ہے کہ وہ منظر کشی کیے جا رہا ہوں، صورتحال بیان کیے جا رہا ہوں۔ یہاں ہم انسان کیا کر رہے ہیں اور خدا کیا کر رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے وہ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہو کہ بس تمہاری عبادت کرنی ہے اور کسی کے در پر نہیں جانا ہے۔ ایاک نعبد، تمہاری بندگی کرنی ہے، تمہارے سر پر، تمہارے در پر قدم میرا سر جھکے گا اور تم ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اور پھر ہم یہ کہتے بھی ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے بھی ہیں کہ بھائی اس کے پاس کیوں گئے ہو، اس کے پاس کیوں گئے ہو، اس درگاہ پر کیوں گئے ہو، اس جگہ پر کیوں گئے ہو۔ وہ بیچارے سادہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔
اور پھر وہ جو اوروں کو اس طرح کہتے ہیں، پھر وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے لیے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ عام لوگوں کو کہتے ہیں یہ تم نے کیوں کیا، وہ تم نے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا میں نے تو کوئی مشکل کام نہیں بنایا۔ خدا کا طرف وہی ہے جہاں خدا کے پیارے بستے ہیں۔ اگر کوئی خدا کی طرف جانا چاہے تو کہاں جائے؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جب ان کے پاس جاؤ گے خود خدا کہتا ہے تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ انا جلیس من ذکرنی، میرا طرف وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہیں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائیو، نہ دائیں جاؤں نہ بائیں جاؤں، نہ ڈنڈا اٹھاؤں نہ ڈنڈا کھاؤں، نہ کسی کی ٹانگ کھینچوں نہ کوئی میری ٹانگ کھینچے، نہ اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ اوروں کا گلا دباؤں، نہ اتنا کمزور ہو جاؤں کہ کوئی میرا گلا دبائے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائیو، اور پھر ان لوگوں سے بچائیو جن پر تو ناراض ہو گیا ہے۔ جو راستہ کی سطح پر دوستوں سے گزارش ہے کہ یقینی بنائیں جتنے آپ کے ممبر ہیں، جتنا تمہاں جا ممبر ऐं कारकुन आहिनि उन्हनि जा ब्लड प्रेशर، उन्हनि जो ब्लड टेस्ट، उन्हें डायबिटिक जेकॾहिं को ख़ुदा न ख़ास्ता आहे त उहा ख़बर पइजी वञे ऐं उनखे तव्हां रहनुमाई ॾियो त बाबा इन जो ही इलाज थींदो। ज़िले सतह ते ब्रांच सतह ते तव्हां वटि सुठनि मुस्तरद डॉक्टरनि जा नाला हुजनि जेके वाकई पंहिंजे उन शोबे जा माहिर हुजनि, उन्हनि जी रहनुमाई कयो त उन्हनि डॉक्टरनि वटि वञनि। तव्हां उहिदेदारनि खे घुर्जे त डॉक्टरनि सां अॻुवाट मिली छॾियो त साईं असां पंहिंजनि दोस्तनि खे मोकिलींदासूं, तव्हां भली पंहिंजी जाइज़ फीस वठो पर महिरबानी करे उन्हनि जो सही इलाज कयो। त ज़िले ऐं ब्रांच सतह ते सिहत जे लाइ पंहिंजे कारकुननि ऐं मेंबरनि जी सही रहनुमाई कयो, सही रहनुमाई कयो। इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे अल्लाह कंदो का अहिड़ी तकलीफ़ न हूंदी, पर जी हूंदी त उनजी बर वक़्त ख़बर पइजी वेंदी। सभिनी खे गुज़ारिश कजे थी त कंहिंजो बि वज़न ज़्यादा न थियणु खपे, पंहिंजे वज़न ते कंट्रोल कयो। 70 kg या इन खां बि घटि तव्हां वज़न कयो ऐं मशीनूं घर में वठी रखो, कॾहिं कॾहिं वज़न कंदा कयो, रोज़ाना कयो त अञा भलो, मूंखां रोज़ाना कोन थींदो आहे, कॾहिं कॾहिं कंदो आहियां, पर मां बि रोज़ाना कंदुमि। त उहो पंहिंजे वज़न ते नज़र रखो ऐं उनखे कंट्रोल कयो ऐं हमेशह दोस्तनि खे ताक़ीद कजे थो त तव्हां कम अज़ कम 25-30 मिंट वॉक कयो, पघर निकिरे ऐं 10-11-12 गिलास पाणी जा रोज़ पियो, इहो ज़रूरी आहे। ऐं निंड पूरी वठो, 7 कलाक 8 कलाक निंड पूरी वठो त जीअं तव्हांजो जिस्म में उहा तवानाई अचे, तव्हांजा सभई जेके बि आज़ाए रईस आहिनि उहे सही कमु कनि ऐं पंहिंजे ड्यूटीअ ते पंहिंजे फर्ज़ मनसबीअ ते पूरो तवज्जो ॾेई सघो। ऐं अवां अॻु में बि वाइदो कयो, आप लोगों ने पहले भी वादा किया हुआ है कि आप डिनर अपने बच्चों के साथ करेंगे। कितने लोग हैं जो डिनर रात का खाना अपनी बीवी बच्चों के साथ करते हैं? वो हाथ ऊपर करें। अच्छी तादाद है, लेकिन काफी दोस्तों ने हाथ ऊपर नहीं किए। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा टेबल लेने की जरूरत नहीं। बाबा तॾहिं ते अजरक विछायो, अजरक वठी छॾियो, अजरक विछायो, हिकिड़ी प्लेट 2 प्लेटूं 3 प्लेटूं पाटोड़ो जेको बि हुजे, ठिकर जो थां हुजे या स्टील जो हुजे, वेही वञो, न्याणियूं पुट ऐं तव्हांजी घरवारी ऐं बिस्मिल्लाह करे खाधो शुरू कयो। जेको शोहर आहे, मुड़ुस आहे, उहो घरवारी जी प्लेट में पहिरियां खाधो विझे, भाॼी विझे ऐं उनखे खाधो ॾिए ऐं अहिड़ी तरह सां हू वरी उनजी प्लेट में, पर अञा भलो हुज़ूर जी सुन्नत हिकु प्लेट में खाओ ॿई गॾिजी। त जिन माण्हुनि पहिरियां शुरू न कयो आहे, राति जो खाधो गॾु शुरू कंदव ऐं जॾहिं वेहंदासूं टेबल ते पंहिंजे मशाइख़ जूं ॻाल्हियूं कंदासूं, पंहिंजे मुर्शिद जो फैज़ करामत, ज़िक्र जूं बरकतूं, तरीक़त जूं बरकतूं, त जीअं उन्हनि में यकसूई पैदा थिए, जेके भांत भांत जा आवाज़, दवाऊं ऐं ॻाल्हियूं हर तरफ़ खां अचनि पयूं, जिन में अक्सर करे फ़ाइदो कोन्हे, के कम जूं ॻाल्हियूं बि हूंदियूं थी सघे थो, पर अक्सर करे फज़ूल ॻाल्हियूं आहिनि, त उन्हनि खे मुर्शिद जी ॻाल्हि ॿुधायो, उन्हनि जे अक़ीदे में मुहबत में यकसूई पैदा थिए, त जीअं उन्हनि खे भटकणो न पवे। हिकिड़ो दरवेश हुयो,
उहो वियो पिए पंहिंजे मुरीद सां गॾु। घणे अॻु जो पढ़ियल वाक़ियो आहे। अल्लाह वारनि जूं करामतूं मशहूरु हूंदियूं आहिनि त ओचितो साम्हूं को वाह या दरियाव अची वियो। दरवेश चयो पंहिंजे मुरीद खे त बाबा ॿेड़ी ॾिस। चईंसि ॿेड़ी त कान्हे का। चई त बाबा बसि पोइ हाणे तवक्कुल अल्लाह, पाणीअ में काहे था पऊं। पर मुरीद खे चई त तूं मुंहिंजो नालो वठिजां। हक़ 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 मुर्शिद जीअं असां कंदा आहियूं, हक़ पीर मिठा हक़ पीर सुहिणा। हजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फकीर हो और ज्यादा लंबे फिक्रों में मत पड़ो, ज्यादा विर्द वजीफे में मत पड़ो। हक मुर्शिद हक पीर तुम्हारे लिए काफी है। मैंने जिसको भी ये विर्द करते हुए देखा है, मैंने देखा है कि उनका यकीन बढ़ा हुआ होता है और वो बड़े यकसू होते हैं, वो गमों से आजाद होते हैं। इस आजिज का जाती मुशाहिदा है, उनको देखकर रश्क आता है। हजूर पीर मिठा फरमाते थे कि बस हक पीर मिठा या हक पीर सोना जो हम पुकारते हैं, ये विर्द तुम्हारे लिए काफी है। तो उसने अपने मुरीद को कहा कि भाई तुम मेरा नाम लेते आओ, मेरे पीछे चलते आओ। जब ये अंदर गए तो इसने या रहमान या रहीम या अल्लाह कहा मुर्शिद ने, और वो जो पीछे आ रहा था वो अपने मुर्शिद का नाम हक पीर या मुर्शिद जो भी था वो लेकर आ रहा, पुकारता आ रहा। दोनों जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, पानी पर वो ऐसे जा रहे हैं जैसे इस खुशी पर जा रहे हैं। तो मुरीद के दिल में ख्याल आया कि साईं या अल्लाह या रहमान या रहीम या जो भी पुकार रहे हैं, विर्द कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी ये विर्द करूं। तो उसने वो विर्द करने की कोशिश की तो उसके पांव पानी में जाने लगे। उसने कहा हजूर मेरे पांव अंदर जा रहे हैं। आपने फरमाया क्या कर रहे हो। उसने कहा मैंने जो तुम्हें विर्द बताया वो किया या नहीं किया है। मेरा जो विर्द बताया हुआ वो विर्द है वो करते आओ, तुम कामयाब रहोगे। क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं खुदा उनकी आंख बन जाता है, खुदा उनके हाथ बन जाता है, खुदा उनकी जुबान बन जाता है, खुदा उनके रगो रगो पे में शामिल हो जाता है और हमारा ईमान उनकी जात तक पहुंचता है। तो ये उस खुदा तक पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसलिए अपने नौजवानों में ये मोहब्बत ये यकीन पैदा करें। अगर इस बात में कोई कमी बेशी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तो ये करें और इसमें इंशाअल्लाह उनमें यकसूई और मोहब्बत पैदा होगी और तालीम के मैदान में और मेहनत करेंगे। और तंजीम जमा इस्लाहुल मुस्लिमीन, रूहानी तलबा जमात और खादमीन यहाँ के सूबाई बॉडी है, फकीरपुर की इंतजामिया है जिन्होंने इस बड़े इज्तिमा को मुमकिन बनाया, जो बड़े इज्तिमा के मुमकिन बनाए, उन्होंने सब बिनी के आफरीन हुजे, उलमा हजरात के आफरीन हुजे। अल्लाह ताला उन्हनि खे अजर अता करे, उन्हनि जी कोशिश खे क़बूल फरमाए। त तव्हां अॼु खां पोइ पंहिंजा वफ़दनि जी सूरत में जॾहिं वापसि वञो पंहिंजे कम खे जारी रखो ऐं पैगाम खे वधायो, ब्रांचूं क़ाइमु कयो, ब्रांचुनि खे मुस्तहकम कयो। मिसाली ब्रांच जो ज़िक्र थियो, हर ब्रांच में क़ुर मजीद जी तैलीम जो सिलसिलो शुरू थे, हर ब्रांच में मुराक़बे जो एहतमाम थे। खुलफा इकराम पंहिंजी तबलीगी कोशिशुनि खे पहिरियां खां कई गुना अॻिते वधाइनि ऐं नवनि इलाइक़नि में पहुचण जी कोशिश कनि। यकीनन इन जो फ़ाइदो, इन जी बरकत मिलंदी। जिक्र का तरीका यह है कि यहाँ इंसान का दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें। खड़े बैठे लेटे सोए जागे, वजू हो या न हो, सांस आता जाता रहे, जबान खामोश रहे, तवज्जो दिल की तरफ रहे कि दिल पुकार रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे अपने सहाबा के साथ बैठना जो अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, उनको ढूंढते थे। मेरे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को भी उनके साथ बैठ जाते, शाम को भी उनके साथ बैठ जाते और फरमाते सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिसमें अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उनके साथ बैठकर तुम जिक्र करो। तो ये मेरे उस परवरदिगार का हम्द है। मेरे आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के गमख्वार थे, पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी करते थे, खुद भूखे रहकर अपने दोस्तों को खिलाते थे। मुश्किलातों के पहाड़ आकर गिरते थे, आप मुस्कुराते थे। पत्थर बरसाए जाते थे जिसमें अतहर लहूलुहान हो जाता था,
نالین مبارک خون سے بھر جاتی تھی، لیکن آپ نے ان کو دعائیں، ان سب کو دعائیں دیتے تھے۔ جو آپ کے بچوں کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے تھے ان کو معاف کر دیتے تھے۔ جس نے آپ کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، جب فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب کو میں نے معاف کر دیا، کسی پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لا تسریب علیکم اليوم، کہتے بھی کو ڈورا پوکونے، کہتے بھی کا میار رکانے، تمہاں سبنی کے ماں معاف کہو، اللہ تمہاں کے معاف کر دو۔ تو مجھا دوستو، میرے نبی کی یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی پیروی کرو، میرے نبی کی، آقا انعامداران صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں اس سے سربلندی اور کامیابی ملے گی۔ درگاہ فقیر پور شریف میں جو مدرسہ قائم ہے اس کو استحکام اور ترقی دینے کے لیے جتنے ہمارے دوست ہیں وہ بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو قلبی ذکر میں توجہ رکھیں، یہ دل ہے ہر وقت، یہ سب کو اجازت ہے، مرد عورتوں سب کو، کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، سب کو اجازت ہے۔ یہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر یہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ خیال توجہ دل میں رہے، یہ خیال و توجہ دل میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ دل جاری ہوگا۔ عورتن کے بھی اجازت ہے، کعبے پاسے ہتے دل آئیں، دل میں توجہ رکھو، اللہ اللہ اللہ۔ یہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ جو عرصہ انہن جی سندھ میں آمد سا ایک حقیقی تصوف جو رنگ کھا اساں جا سندھ واسی روح شناس تھیا، جن نماز سکھاری، جن قرآن جی تلاوت جن عبادت محبت سکھاری، نقش بندی فیض کے پوری سندھ میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عام کयो حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ جو فیض ہے۔ اج انہن جو عرص انہن جے درجات کے اللہ تعالیٰ بلند کرے، انہن جے خانوادے کے آباد رکھے۔ سائیں صاحبزادہ محمد دیدار دل صاحب تشریف وٹھی آیا ہیں، سرن جی والدہ محترمہ عنایت کرے، اساں مسکینن تے پان ہلی آیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جا درجہ بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان جو مشکلاتوں آسان کرے، اللہ تعالیٰ انہن کے برکتوں رزق روزی میں دین دنیا میں عطا کرے۔ درگاہ رحمت پور شریف سنن جا صاحبزادن جا صاحبزادہ انہن جا صاحبزادہ حضور پیر مٹھا سائیں، اللہ انہن کے عمر دراز بلند درجات عطا کرے۔ سنن جو خانوادو جتھے جتھے آباد آہے، اللہ انہن کے اñا ودیک شان عزت ساں نوازے۔ تو فقیرو تمہاں ذکر کبو، مراقبو روزانہ کندو، تبلیغ جے واسطے نکرندو، در در ونی ذکر جی محبت جی دعوت پہنچائیندو۔ مہربانی، جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ۔